4 مختلف تو پبلکلی مواقع پہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے، اس کے علاوہ کوئی 4 مرتبہ جو اپنے دورے کے اوپر وہ مختلف صحافیوں سے ملے وہاں گفتگو کی، 8 مرتبہ مور اور لیس انہوں نے کہا جی پاک بھارت جو سیز فائر ہے اس کا ہم نے کریڈٹ لیا ہے، ہی از ویری ہیپی. یہ واشنگٹن کے ایجنڈا پرائیورٹی میں یہ کہاں نظر آتا ہے آپ کو جب آپ وہاں بات کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے، وہاں کے جو پاور کوریڈور میں لوگ ہیں ان سے؟ جی شکریہ ماریہ اپنے پروگرام پہ لینے کا. جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ کم از کم 7-8 مرتبہ جو ہے وہ امریکی قیادت خود صدر ٹرمپ جو ہے اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور بڑا واضح ہے کہ جو جنگ بندی کا اعلان ہے وہ بھی خود انہوں نے ہی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا تھا. تو اس میں بھارت کا یہ کہنا کہ امریکہ کا کوئی اس کے اندر کردار نہیں ہے، اور دونوں ممالک خود جو ہیں وہ براہ راست اس میں رابطے میں رہے ہیں. ظاہر ہے کہ براہ راست رابطہ تو ایک خاص موقع کے بعد جب امریکہ نے یہ پیشکش کی دونوں طرف جنگ بندی کی، اس کے بعد جو عسکری تفصیلات ہیں تو وہ تو یقیناً براہ راست رابطے کے ذریعے ہی طے ہونی تھی. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ رابطہ جو ہے دونوں ممالک کے جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں ان کے درمیان کافی عرصے سے منقطع تھا، اور اس کو پہلے امریکی کوششوں سے بحال کیا گیا اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ تفصیلات طے کی گئی. اور کیونکہ امریکہ کا ایک نمایاں کردار تھا اس کے اندر، اس لیے جو 10 مئی کی یہاں پہ صبح تھی واشنگٹن کے وقت کے مطابق تقریباً 7:30 بجے جب جنگ بندی عمل میں آئی تو اس سے کچھ پہلے اس کا اعلان صدر ٹرمپ نے خود کیا، اور اس کے بعد بھی آپ کو ایک مسلسل جو ہے وہ ایک حوصلہ افزا رویہ نظر آتا ہے. صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیونکہ امن کے دائی ہیں، ان کی ایک کوشش ہے کہ ان کی وراثت بطور ایک امریکی صدر کی ایسی ہو کہ انہوں نے دنیا میں جہاں جہاں بھی تنازعات تھے، جہاں جہاں بھی کشیدہ صورتحال تھی، اس میں اس کو ختم کرنے میں، اس کو کم کرنے میں، بلکہ اس کو مکمل طور پر اس سے نجات دلانے میں دنیا کو ایک اہم کردار ادا کیا. اسی لیے مسئلہ کشمیر ان کے پیش نظر ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو اگر کسی تنازع کے دیرپا حل سے متاثر ہوگی یا اس سے مستفید ہوگی، یہ کہنا بجا ہوگا، تو وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اور کیونکہ 1.6 ارب آبادی تو صرف 2 ملکوں کے درمیان اس سے زیادہ ہی ہے، لیکن اگر آپ جو وسیع ہے خطہ وسیع تر اس کو بیچ میں شامل کر لیں، دونوں ممالک کے لوگ جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے اندر آباد ہیں، اس کو بھی اگر بیچ میں شامل کر لیں تو میرے خیال میں دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس قیام امن کی کوشش سے اور دیر پا امن سے جو مسئلہ کشمیر کے حل کے نتیجے میں اس خطے میں جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے اس سے متاثر ہوگی. امریکی قیادت کے ہم معترف بھی ہیں اس سلسلے میں، ہم شکر گزار بھی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس جو کوشش ہے اس کو جاری رکھا جائے گا اور معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا ایک ایسے قیام امن کے ذریعے جو نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے وسیع تر خطے اور پوری دنیا کو جو ایک خطرات ہیں ایک ایسی جنگ کے جس میں جوہری صلاحیت دونوں طرف موجود ہے اور جس قدر امکانات ہیں تباہی کے، اس سے بچایا جائے اور کشمیریوں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو، تو سب سٹیک ہولڈرز کے لیے اس میں ون ون سچویشن ہو. لیکن امبیسڈر صاحب، صورتحال یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. پاکستان سے بیٹھ کے ہم الیکشن کے بعد، الیکشن سے پہلے جب اس پورے معاملات کو آبزرو کر رہے تھے تو جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے تو بہت پرو بھارت ہونے کے شواہد ہیں اسٹیٹمنٹ سے، لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کا ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ پالیسی لیول پر ہمیں کنیکشن نظر نہیں آ رہا. ان کی سٹیٹمنٹ، ان کی ایڈمنسٹریشن کے جو جھکاؤ ہے سینٹیمنٹس، اس میں ڈسکنیکٹ ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکہ جو ہے وہ ایک مسلمہ دنیا کی طاقت ہے، ایک اس کا کردار رہا بھی ہے اور ہے بھی، آج بھی، کل بھی اور آنے والے کل میں بھی. وہ ایک غیر متناسب ان کی ذمہ داری ہے ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے کہ وہ علاقائی اور پھر اس سے بڑھ کر اس کی بنیاد پر عالمی امن کے لیے جو ہے وہ مسلسل نہ صرف اس کو جانچتے رہیں بلکہ اس کے لیے ایک بھرپور متحرک کردار ادا کریں. تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ اور بھارت کے تعلقات اپنی جگہ پر بجا ہیں اور ہر خود مختار ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کن شرائط، کن روابط، کن بنیادوں پر تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے وہ اپنی جگہ ہے.
تو وہ تو بالکل برحق ہے اور بجا ہے، لیکن جو امریکہ کی ذمہ داری ہے ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے، ایک عالمی طاقت ہونے کے ناطے، ایک ایسا ملک ہونے کے ناطے جس کے پچھلے تقریباً 8 دہائیوں ہونے کو آئی ہیں، اس میں دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کی ایک پوری تاریخ ہے، اور وہ پہلے بھی کشیدہ صورتحال میں کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے، اور پھر صدر ٹرمپ کی جو اپنی ایک خواہش ہے اور اپنی وراثت چھوڑنے کا جو ایک ارادہ ہے، اس کے تناظر میں یہ امکانات نہ صرف مزید واضح ہو جاتے ہیں بلکہ اس پوری صورتحال کو سمجھنے میں بھی آسانی۔ لیکن ایک جو بڑا سوال ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے درمیان سے کہ اگر ایلیفنٹ ان دا روم، وہ یہ ہے کہ بھارت نے ابھی بھی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو منقطع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کو واشنگٹن کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو سفارتی حلقے ہیں اس کے اندر، کیونکہ 25 کروڑ لوگوں کی اگر ایک ملک میں آبادی ہے، ان کو آپ پانی سے محروم کریں تو یہ تو ایکٹ آف وار ہے، تو اس پہ کیا وہاں پر سنگن ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو کوئی بھی معاہدہ جو بھی دو ممالک کے درمیان ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو، جو کچھ اس معاہدے کے تحت ممکن ہے وہ اس معاہدے کی شقوں کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ تو جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں تو کوئی ایسی شق موجود ہی نہیں ہے سرے سے جس سے یک طرفہ طور پہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک ملک اس کو اس طرح جو ہے وہ اچانک یک طرفہ طور پہ منقطع کر دے یا معطل کر دے۔ تو بین الاقوامی برادری یہ ظاہر ہے کہ ان قانونی تقاضوں کو، ان قانونی مضمرات کو سمجھتی ہے، اور پھر یہاں پر ورلڈ بینک کا ایک کردار ہے ایک اس انتظام اور انصرام کے سلسلے میں جو اس معاہدے سے متعلق ہے، وہاں پہ بھی یہ بات لے جانے کی ایک پہلے تاریخ بھی ہے۔ کوئی بھی تنازع جو اس سلسلے میں ہو یا اختلاف رائے ہو تو وہ بھی موجود ہے، یہ سارے امکانات موجود ہیں۔ لیکن پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت چاہتا کیا ہے، یعنی پانی روکنا تو شاید میرا خیال ہے کہ طبعی طور پہ تو شاید ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی کا ایک بہاؤ ہوتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے، اور خاص کر ایک ایسی صورتحال میں جب اگر ایک مانسون کا سیزن دونوں ملکوں میں آ رہا ہے تو اگر زیادہ پانی ہوگا تو اس کو تو ویسے بھی جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی بھارت حالیہ سالوں میں لاقانونیت کا مظاہرہ کرتا رہا ہے کہ معاہدے کی شقوں سے کی روح سے یہ ضروری ہے کہ پانی چھوڑتے وقت بھی پاکستان کو بتایا جائے۔ لیکن اگر پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں تو اگر 10 مرتبہ یہ اطلاع دینی ضروری تھی تو انہوں نے بمشکل 3 سے 4 مرتبہ یہ اطلاع دی ہے۔ تو ایک لاقانونیت کا رویہ ہے، ایک مبنی بر بدنیتی رویہ ہے، جس میں بھارتی قیادت علل اعلان یہ کہتی رہی ہے کہ وہ پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیں گے۔ بس آخری سوال رضوان صاحب، ابھی یہ 2 ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، بھارت سے بھی آ رہے ہیں، ان کے جو لا میکرز ہیں ان کے پاکستان سے بھی آ رہے ہیں، واشنگٹن کے اندر بڑی تگڑی اس وقت وہاں پہ لابنگ بھی ہوگی، وہاں پہ ڈپلومیسی بھی ہوگی۔ یہ جو وفود آتے ہیں یہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں وہاں پر رائے میں، جو ہل کے اوپر ہے یا جو وہاں پہ پاور کوریڈور ہے اس کے اندر ہے؟ جی یقیناً یہاں پہ جتنے بھی متعلقہ جو طبقات ہیں، چاہے ہل ہے چاہے ایگزیکٹو ہے، ضروری یہ ہے کہ وہاں پہ اپنا نقطہ نظر جو ہے مکمل طور پہ وہ کھول کے بیان کیا جائے، جو علاقے کی اس موجودہ کشیدہ صورتحال کے اندر جس کو بھارتی قیادت اپنے بیانات سے، مسلسل بیانات سے مزید ہوا دے رہی ہے، اس کے اندر جو مضمرات ہیں، اس کے اندر جو خطرات پنہا ہیں، ان سے آگاہ کیا جائے کہ پاکستان یقیناً ایک امن پسند ملک ہے، لیکن ہم باوقار امن چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی ایک تاریخ ہے جس میں سب سے واضح اگر دیکھا جائے تو بھارتی پارلیمنٹ کے اندر ایک نقشہ لگا ہوا ہے جو اکھنڈ بھارت کا ہے، جس میں پاکستان شامل ہے۔ اس سے زیادہ واضح ثبوت بدنیتی کا اور ارادوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں جو کردار رہا ہے بھارت کا وہ بھی علل اعلان ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ابھی کل ہی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں بچوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو اس پوری تاریخ کو دہرانا، سمجھانا اور اس کے مضمرات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ رضوان سعید شیخ، پاکستان کے سفیر برائے امریکہ ہمارے ساتھ موجود۔